اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسریح بإحسان صدق اللہ العظیم۔ طلاق کے متعلق اور حلالہ کے متعلق کچھ اشکالات اور جوابات جو ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرف سے پیش آتے ہیں۔ پہلے تو ہم ان کا نظریہ سمجھ لیں، ہندوؤں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اور پھر ان کا اعتراض آسانی سے سمجھ آئے گا۔ اور پھر ہم اسلام کا نظریہ طلاق کے متعلق سمجھ لیں۔ ہندوؤں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں طلاق کی کھلی اجازت تھی، بس اس میں صرف اتنی بات تھی کہ طلاق صرف لکھ کر واقع ہو سکتی تھی تحریری طور پر، اور تقریری طور پر بولنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی تھی۔ طلاق کا اختیار صرف مرد کو تھا، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں تھا، شوہر کو طلاق کا اختیار تھا۔ باقی یہ ہے کہ معمولی باتوں پہ وہ طلاق دے دیا کرتے تھے، کھلی چھٹی تھی، اجازت تھی طلاق دینے کی۔ عیسائیوں کے نزدیک جو طلاق کا مسئلہ ہے، صرف ایک صورت میں طلاق کی اجازت تھی کہ اگر بیوی بدکاری کا ارتکاب کرے، بس۔ اس کے علاوہ عیسائی مذہب میں طلاق کا تصور نہیں تھا، یہاں تک کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ قول ہے کہ اگر کسی نے طلاق کی اجازت تھی ہی نہیں، لیکن اگر کسی نے طلاق دے دی تو پھر یہ ہے کہ اس کے متعلق کہا کہ اگر کسی نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو اس نے زنا کر لیا، اگر اس عورت نے جا کر کسی اور سے نکاح کر لیا تو اس نے زنا کر لیا، اور ایسے ہی اس شخص جو دوسرا شخص نکاح کر رہا ہے تو کہا اس نے بھی زنا کر لیا۔ تو ان میں طلاق پر سخت پابندیاں تھیں، صرف یہ ہے کہ اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو آپ طلاق دے سکتے ہیں، اور پھر واپسی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ہندوؤں کے ہاں بھی طلاق پر سخت پابندیاں تھیں، کسی صورت میں طلاق کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ جو عورت ہوتی تھی شوہر کے مرنے کے بعد اس کو شوہر کے ساتھ ستی کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو قوانین فطرت کے خلاف ہوتے ہیں تو اس کا اثر لوگوں پہ پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، عیسائیت میں طلاق کی اجازت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے معاملات پیدا ہو جاتے تھے کہ عورت کے لیے اس شوہر کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا تھا، یا شوہر کے لیے اس عورت کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا تھا۔ زیادہ نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ چلو اس کو بھی ساتھ رکھو، دوسرا نکاح کر لو۔ طلاق کی بھی اجازت نہیں تھی، تو سیدھی سی بات ہے کہ لوگ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اب جب لوگ مشکلات کا شکار ہوئے تو پھر کلیسا نے جو ان کی مذہبی عدالتیں ہوتی ہیں اور ان کے پوپ جو فیصلے کرتے ہیں، تو پھر ان کو اگر کسی کا کوئی عذر ہے بدکاری کے علاوہ
تو وہ جا کر پوپ سے رابطہ کر لیتے تھے اور پوپ کی اجازت سے اسے طلاق مل جاتی تھی۔ پوپ کی اجازت کے بغیر، کلیسا کی اجازت کے بغیر، جو ان کی مذہبی عدالتیں ہیں ان کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ اب شروع میں تو پھر بھی حتی الامکان ان کی کوشش یہ تھی کہ طلاق کی شرح کم سے کم رہے، لیکن ظاہر ہے کہ معاشرتی اصولوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ عذر اتنے بڑھ گئے کہ سب سے زیادہ طلاق کے اعذار، یعنی وہ عذر جس کی وجہ سے آپ طلاق دے سکتے ہیں، وہ ان کی کلیسا نے اس کی اتنی چھوٹ دے دی کہ اب سب سے زیادہ طلاق واقع ہو رہی ہے۔ اب وہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں صرف اس صورت میں طلاق کی اجازت ہے کہ جس صورت میں عورت بدکاری کا ارتکاب کرے اور تمہارے اسلام میں بات بات پر طلاق کی اجازت دی جاتی ہے، تو یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس کو بھی وہ حقوق نسواں میں کیا عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے جو نعوذ باللہ اسلام کر رہا ہے۔ تو ہندوؤں کے ہاں طلاق بالکل ممنوع۔ اب بھی یہ کہ ہندوؤں میں طلاق کی شرح بہت کم ہے، اور وہ ستی کی رسم تو ختم ہو گئی۔ عیسائیت میں صرف ایک صورت میں طلاق کی اجازت تھی، اور آگے جا کر کے بات بات پر طلاق شروع ہو گئی، اور یہودیوں میں کھلی چھٹی تھی۔ لیکن عیسائی اپنی کتابوں کے حوالے سے کہتے ہیں، لیکن ہمیں بھی اعتراض کا حق بنتا ہے کہ آپ کے ہاں تو صرف بدکاری کی وجہ سے طلاق دی جا سکتی تھی، اب تو آپ کے کلیسا نے اور آپ کے پوپ نے اس مسئلے کو اتنا وسیع کر دیا کہ ذرا سی بات پر باقاعدہ تمہاری مذہبی عدالتوں نے طلاق کی اجازت دے دی۔ لیکن بہرحال اعتراض وہ پھر بھی کرتے ہیں، حالانکہ اعتراض کا حق نہیں بنتا، ہم سے زیادہ تو ان میں طلاق کی شرح ہے، لیکن چونکہ انجیل کے حوالے سے جو وہ کہتے ہیں تو اس میں صرف ایک وجہ سے طلاق کی اجازت تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو لوگ طلاق دیتے ہیں یہ عورتوں کی حق تلفی ہے، اور ہمارے ہاں تو صرف ایک صورت میں طلاق کی اجازت ہے، اور ہندو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو طلاق کی اجازت ہے ہی نہیں۔ تو یہ دونوں اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اب ہم ذرا طلاق کے متعلق اسلام کا نظریہ سمجھ لیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، جو غیر محرم عورت ہے، اسلام کہتا ہے کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو، بات چیت کرنا تو دور کی بات، دوستی لگانا تو دور کی بات، ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت دیکھو۔ تو لیکن جب کسی لڑکی سے کوئی لڑکا نکاح کرنا چاہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو دیکھ لو، اچھی طرح سمجھ لو۔ حالانکہ اسلام میں رنگ اور نسل اور قومیت اور مالداری اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن فرمایا تمہیں اجازت ہے جہاں نکاح کر رہے ہو آپ رنگ اور نسل کو بھی دیکھ لو۔ تنکح المرأۃ، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، فرمایا کہ اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اور فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو۔ تو دیکھیں نکاح کے معاملے میں شریعت نے حسب نسب کا بھی اعتبار کر لیا، حالانکہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش ہے نہیں، لیکن نکاح میں معتبر مان لیا۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ان کو اعتراض ہو جائے۔ حسن و جمال کا بھی اعتبار کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں اعتراض ہو جائے۔ ان کے مالداری کا بھی اعتبار کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ان کو ایک دوسرے پر اعتراض ہو جائے۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر نکاح کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ اپنی مرضی سے کسی لڑکی کو منتخب کرتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے،
تھوڑی سی بات ہوتی ہے کہتے ہیں میں خود کو خوشی کر لوں گا، میں چھت سے چھلانگ مار لوں گا، میں خود کو گولی ماروں گا، اور اس طریقے سے ماں باپ کو مجبور کر دیتے ہیں اور پھر وہ نکاح کر دیتے ہیں۔ 2-4 مہینے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ اب نہ ماں باپ کے سامنے کچھ کہہ سکتا ہے، پھر جا کے سسرال میں رہتا ہے۔ پھر گھر داماد ہے، ماں باپ کو نکاح کے بعد فوراً چھوڑ دیا اور پھر جا کے سسرال میں رہائش اختیار فرما لی۔ یاد رکھیں جو بندہ سسرال میں رہتا ہے اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات بتا رہا ہوں۔ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا کے سسرال میں رہتا ہے نا، یہ بہت بڑی بغیرتی کی بات ہے، لیکن ہم یہ بغیرتی برداشت کر لیتے ہیں ایک جورو کی خاطر۔ اب وہ بیچارہ بھی پریشان ہے، لیکن کرے تو کیا کرے، پھنس گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، ماں باپ جو رشتہ تمہارے لیے کریں وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ صرف اور لڑکے اپنے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ آج تو اس کی شکل تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن کل وہ تمہیں چڑیل نظر آئے گی۔ پھر جب وہ چڑیل بن کے سامنے آتی ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ ایسا نہیں کیا کرو، ماں باپ جو فیصلہ کرے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو جو یہ کہے نا میں جان دے دوں گا، ان سے کہہ دو دے دو، ہم بیٹھے ہیں، جاؤ دے دو، گولی مارنی ہے مارو۔ بڑا مجنون بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ساری زندگی روتا رہتا ہے۔ تو شریعت نے ان تمام چیزوں کی اجازت دی۔ دیکھ لو اچھی طرح، سمجھ لو، خاندان بھی دیکھ لو، مال بھی دیکھ لو، کاروبار بھی دیکھ لو، حسن و جمال بھی دیکھ لو، لیکن کوشش کرو دینداری کو ترجیح دینے کی۔ پھر بھی اگر آپ نے یہ تمام چیزیں دیکھ لی اور نکاح کر لیا، اور نکاح کے بعد کسی عورت کی کوئی بات آپ کو ناپسند آ رہی ہے، تو یاد رکھنا ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اس کا مزاج مجھ سے نہیں ملتا۔ عورت کا مزاج نہیں ملتا۔ آپ مرد ہیں، وہ عورت ہے، ان کا مزاج مختلف ہے، تیرا مزاج مختلف ہے۔ تو عورت بن جائے گا تو تیرا مزاج مل جائے گا، یا وہ مرد بن جائے گی تو تیرا مزاج مل جائے گا۔ عورت عورت ہوتے ہوئے اور مرد مرد ہوتے ہوئے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تخلیق ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو ٹیڑھے پن کے باوجود بھی اٹھا سکتے ہو، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اس میں عورت کی برائی بیان نہیں کی گئی۔ یہ بھی ملحدین کا ایک اعتراض ہے کہ اسلام عورت کو گالی دے رہا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ عورت کی توہین نہیں ہے، یہ عورت کی تعریف ہے، اس لیے کہ پسلی کا حسن ٹیڑھا ہونے میں ہے، سیدھا ہونے میں نہیں ہے۔ یہ پسلیاں ہیں نا، یہاں سے شروع ہوئی یہاں تک آئی ہوئی ہے، اگر یہ سیدھی ہو گئی تو ایک ادھر ہوگی ایک ادھر ہوگی، پیٹ کو پھاڑ دے گی، خنجر بن جائے گا۔ بابا بھی مان رہا ہے خنجر بن جائے گا، وہ خنجر بن جائے گا۔ اور اگر وہ ٹیڑھی ہے تو پسلی کہلائے گی۔ وہ ایک عورت نے طوطا پکڑا اور اس کو کہا او ہو اس کی چونچ جو ہے نا یہ تو بہت، یہ پتہ نہیں کھائے گا کیسے۔ فوراً اس نے چھرا اٹھایا اور اس کی چونچ سیدھی کر دی۔ اب سیدھی کر دی تو پتہ چلا اب کھا نہیں سکتا ہے۔ تو اس چونچ کی خوبی کس چیز میں ہے؟ ٹیڑھے ہونے میں۔ آپ اس کو سیدھا کریں گے تو اس کا حسن ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح پسلی کا حسن کس میں ہے؟ ٹیڑھے ہونے میں ہے۔ تو عورت کا مزاج مرد کے بنسبت ٹیڑھا ہے، فرمایا اس کا حسن ہی اس میں ہے، اس کو مرد بنانے کی کوشش نہ کرو۔ مرد بنانے کی کوشش کرو گے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ اس عورت کی کوئی بات آپ کو ناگوار لگ رہی ہے، آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر عورت کی کوئی ادا تمہیں ناپسند آئے تو ممکن ہے کہ تم ایسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو جس میں اللہ نے بڑا خیر رکھا ہے۔ ہر کسی کا اپنا مزاج ہے۔ اب اس عورت کی وہ ادا آپ کو ناپسند آ رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قصور اس عورت کا ہو سکتا ہے کہ وہ قصور تیرے مزاج کا ہو سکتا ہے وہ تیرے مزاج کا قصور ہو، وہ عورت کی برائی نہ ہو، لیکن آپ اسے برائی سمجھ رہے ہو، اسے نظر انداز کرو۔ یہ آ گیا دوسرا مرحلہ، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حتی الامکان نظر انداز، وعاشروہن بالمعروف، اس کمزوری کے باوجود ان سے حسن معاشرت رکھو۔ پھر بھی اگر ناقابل برداشت ہو جائے تو فرمایا کہ ان ابغض الحلال، ان مباح چیزوں میں سب سے مبغوض ترین چیز عند اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے۔ جن چیزوں کی شریعت نے اجازت دی گئی ہے نا، اجازت دی ہے، مگر پھر بھی مبغوض ترین چیز طلاق ہے، اس سے بچو۔ یہ دیکھیے تیسرا مرحلہ آ گیا۔ اگر پھر بھی قابل برداشت نہیں ہے تو فرمایا فَعِظُوهُنَّ، اسے نصیحت کرو۔ نصیحت سے سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر الگ کر لو۔ اور فرمایا بستر الگ کر لو، کمرہ الگ نہ کرو، اسے وحشت ہوگی، وہ گھبرا جائے گی، بستر الگ کر لو۔ جو آپ کے پرائیویٹ تعلقات ہیں ان تعلقات کو وقتی طور پر ختم کر دو، اور اس سے عورت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ ڈیٹ ہے پھر بھی اصلاح نہیں ہو رہی تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب اسے مارو، لیکن چہرے پر نہ مارنا، چیخ و پکار زیادہ ہو، مگر یہ کہ صرف ڈرانا مقصود ہو، ہڈی پر نہ مارنا، یہاں اصلاح ہو جائے گی۔ اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو جائے فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، آپس میں بیٹھو، لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی، اور معاملے کو آپس میں طے کر لو، ان کو بتا دو جی میں نے یہ چیزیں کی ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے لڑکی والوں کو، اور اس کی آپ اچھی طرح تسلی ہم نے کی ہے، اب آپ کی بچی ہے، آپ اسے سمجھا دیں، ہم تو گھر کو رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات، اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو جائے تو فرمایا یاد رکھنا برداشت کر لو، جہاں تک ہو سکے برداشت کر لو، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو ایک طلاق دے کر چھوڑ دو۔ یہ پانچواں مرحلہ آ گیا، اب ایک طلاق دے کر چھوڑ دو۔ اب ایک طلاق جب کسی نے دے دی تو اب 3 ماہواریاں اس کی عدت ہے، اور اس میں بھی پابندی لگا دی، طلاق ناپاکی کے دنوں میں مت دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طبعی منافرت، ناپاکی کے دنوں میں شوہر کو عورت سے ایک منافرت ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طبعی منافرت آپ کے طلاق کا سبب بن جائے۔ طلاق دو تو پاکی کے دنوں میں دو۔ پانچواں چھٹا کیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد ایک طلاق دینی ہے، زیادہ نہیں، ایک طلاق دو۔ اب ایک طلاق پاکی میں دے دی، یہ پاکی گزر گئی، اس کے بعد ناپاکی آ گئی، 1 مہینہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ناپاکی کے بعد دوسری پاکی آ گئی، پھر اس کے بعد تیسری ناپاکی آ گئی۔ یہ 3 ناپاکیاں جب گزر جائے گی عورت آزاد ہو جائے گی۔
آپ کو 2, 2.5, 3 مہینے تک کا وقت مل جاتا ہے اس میں. اگر اس میں آپ کو احساس ہو جائے کہ جی میں نے غلطی کی ہے تو پھر رجوع کر لو. صرف زبان سے کہہ دو میں اپنی طلاق واپس لے رہا ہوں. کتنی آسان بات ہے. یا بیوی کے پاس جا کے وظیفہ زوجیت ادا کر لو, بیوی واپس ہو جائے گی. کتنا آسان ہے, کون سی مشکل ہے اس میں. طلاق 1, 2 زیادہ نہیں. اس دوران اگر آپ پچھتا جاتے ہیں آپ رجوع کر لو. اس کے بعد آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے آپ نکاح کر لو, کون سی مشکل ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں ایسی طلاق دیتا ہوں کہ میرے پاس واپس آئے ہی نہیں, تو ایک پاکی میں ایک طلاق دے دے. 3 طلاقیں دینا چاہے تو اس کی ترتیب یہ. اول تو ضرورت نہیں ہے بھائی, جو چیز 1 طلاق سے ہو رہی ہے 3 طلاق کیوں دے رہا ہوں. ایک پاکی میں ایک طلاق دے دے تو آخری طلاق تک آپ کے پاس پھر بھی وقت ہے, واپس کر سکتے ہو. نہیں تو آخری دے کر ختم کر دو. لیکن ہمارے ہاں کیا نظریہ ہے کہ جو مرد ہوتا ہے نا جذبات میں آتا ہے, اور غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک ایک ساتھ 3 گولیاں نہ مار دے. بڑے غصے میں تھا, میں نے بہت غصے میں دیے. مولانا صاحب پیار میں کوئی طلاق نہیں دیتا. ایسا آپ کو کوئی کیس نہیں ملے گا کہ پیار محبت ہے اور پیار میں اس نے طلاق دے دی. کون سی اچھی چیز ہے کہ تم پیار میں دو گے. طلاق دی غصے کی حالت میں جاتی ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ سارا بھرم نکالتے ہیں. پھر آگے دیکھیں طلاق کا اختیار مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت کو دیا جاتا نا تو ذرا سی بات پر وہ شوہر کو طلاق دیتی اور ہم مولویوں کے مزے ہوتے روزانہ نکاح پڑھاتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے لیے تو فائدہ ہے بابا. اگر عورت تو عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, وہ بات پر طلاق دیتی ہے, وہ انجام کو سوچتی نہیں ہے. اس لیے یہ طلاق کا اختیار کس کو دیا؟ مرد کو, تاکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے. یہاں ایک صاحب آئے, مجھ سے کہا مولانا صاحب یہ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دی جائے تو یہ کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہے یا 1 ہوتی ہے؟ میں نے کہا 3 ہوتی ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا اب حلالہ کرنا پڑے گا. میں نے بہت مطالعہ کیا, اس میں مجھے شیعوں کا مذہب بڑا اچھا لگا. اور میں نے کہا اللہ کے بندے اگر اچھا لگنا تھا تو اہل حدیث کا بول دیتے. ان کے ہاں بھی 3 1 ہے. اس نے یہ کہا نا کہ مجھے شیعوں کا مذہب اچھا لگا, مجھے آیا بڑا غصہ. یہ باہر گیٹ پہ تھا. شیعوں کے ہاں تو 1 بھی نہیں ہوتی. میں نے کہا اچھا یہ مسئلہ تیرا ہے. اس نے کہا میرا نہیں ہے. میں نے کہا تیرا ہے. اس نے کہا میرا نہیں ہے. میں نے کہا خدا کی قسم تیرا ہے. اتنا تجربہ ہمیں بھی ہے. کہتا ہے میرا نہیں ہے. میں نے کہا چل مسجد میں آتے ہیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تیرا نہیں ہے. نہیں مولوی صاحب. تو میں نے کہا بولنا, بدماشی خود کر لیتے ہو پھر کہتے ہو شیعوں کا مذہب اچھا ہے. اب مذہب کو بھی تبدیل کر رہا ہے, ادھر جا کے شیعہ بننا چاہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کو تو نے 3 طلاق دی ہے. زیادہ تجھے پریشانی ہے تو اہل حدیث کا مذہب لے لیتے, مسلمان تو ہے. اچھا اب آپ نے دیکھا یہ تو مرد کی طرف سے ہوا, عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو, اور عورت کے اس زیادتی میں جو ہے اب وہ کیا کرے, تو اس کے لیے بھی راستہ رکھا خلا کا. وہ عدالت سے رابطہ کرے, وہ عدالت سے رابطہ کرے, اور عدالت دونوں طرف کی سماعت کر کے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیں گے, خلا کر دیں گے, طلاق بائن ہو جائے گی. اب آپ بتائیں کتنا پیارا نظام ہے.
کتنا بہترین نظام ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن طلاق دینے سے پہلے مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے۔ یا بعض لوگ جو جٹ قسم کے ہوتے ہیں نا، گاؤں دیہات سے آ جاتے ہیں، وہ جب روڈ کراس کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب روڈ کراس کر لیتے پیچھے گاڑیاں ہارن وارن اور گالیاں دیتے، پھر پیچھے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ روڈ کراس کرنے کے بعد جب فٹ پاتھ پہ پہنچتے ہیں نا، پھر فوراً پیچھے مڑتے ہیں کیا ہوا۔ یہ وہ بھی وقوف ہے کہ جو طلاق دینے کے بعد مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اسلام کا کتنا پیارا نظام ہے۔ اب عیسائیوں کو اعتراض کا حق بنتا ہے کہ جو اسلام پر اعتراض کرے کہ اسلام بلا وجہ، یہ بلا وجہ طلاق دے رہا ہے۔ اسلام نے آپ کے لیے کتنے مراحل رکھے ہیں، ان مراحل سے گزرنے کے بعد اگر ان مراحل پر ہم عمل کریں، آپ یقین کریں 100% میں سے 5% بھی طلاق کی شرح نہیں رہے گی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں دیے 3؟ ضرورت کیا تھی؟ جب تو نے 3 دی تو تجھے پتہ تھا کہ 3 ہوتی ہے، اسی لیے تو 3 دیے۔ جب تم 3 دے رہے ہو نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 ہے، لیکن طلاق جب دے دی اب بعد میں پچھتا گیا تو کہتے ہیں نہیں یہ تو 1 ہے۔ تو جب 1 ہے تو 3 دی کیوں؟ نہیں سمجھ آئی۔ جب 1 ہے تو آپ نے 3 دی کیوں ہے؟ آپ 3 کو 3 سمجھ رہے تھے جبھی تو آپ نے 3 دیے نا۔ اب زور پڑ گیا تو اب کہتے ہیں کہ 3 جو ہے وہ 1 ہے۔ ہمارے مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کسی مولوی صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کتابیں ساتھ تھی، تو مولوی صاحب اسپیکر پہ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ 3 1 ہے۔ تو مولانا راستے میں پولیس نے پکڑ لیا، بدامنی کا خدشہ تھا، تو مولانا امین اکاڑوی صاحب کو پولیس والوں نے پکڑ لیا، کہا کہ اگر تم آگے گئے تو تمہاری خیر نہیں ہے، میں تمہیں جوتے مار دوں گا۔ مولانا نے کہا مجھے منظور ہے، لیکن جب مجھے جوتا مارو گے نا تو 1 جوتا 1 شمار ہوگا اور 3 جوتے 3 شمار ہوں گے، لیکن میرے فریق مخالف کو جب مارو گے تو وہ 3 1 شمار ہوگا۔ اگر آپ نے مجھے 10 جوتے مارنے ہیں تو پھر اس کو 30 مارنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیوں؟ کہا یہی مسئلہ سمجھانے جا رہا ہوں، میری بات تو سمجھ نہیں آ رہی، شاید تیری بات سمجھ آ جائے۔ شاید تمہاری بات اس کو سمجھ آ جائے، میری بات تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دیکھیں اسلام نے کتنا بہترین نظام رکھا ہے، کتنا بہترین کورس رکھا ہے۔ اب عیسائیوں کا اعتراض بنتا ہے؟ نہیں۔ اور تمہارے انجیل میں جو لکھا ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن اس وقت تو ذرا سی بات پر اگر چینی زیادہ ہو گئی تو طلاق دے سکتے ہو، نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق دے سکتے ہو، تمہیں تو اعتراض کا حق ہی نہیں بنتا۔ اچھا، اب دوسرا اعتراض ہندو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اچھا یہ حلالہ کیا ہے؟ یہ جواب میں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں طلاق کس نے دیے؟ شوہر نے۔ تو مجرم کون ہے؟ وہ کچھ آپ بھی بولو نا۔ شوہر ہے۔ مجرم کون ہے؟ شوہر۔ اب کہتے ہیں کہ بیوی جائے اور دوسری جگہ نکاح کرے تو ظلم شوہر کرے اور سزا بیوی کو ملے، یہ کیوں؟ یہ بڑا مشہور اعتراض ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا شاید۔ زیادتی شوہر کرے اور اس کی سزا بیوی کو ملے۔ اب آپ اس کی بھی حقیقت سمجھ لیں، حلالہ کیا چیز ہے؟ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاق ایک مجلس میں، یہ یاد رکھیں اختلاف 3 طلاق ایک مجلس میں ہے، اگر الگ الگ مجلسوں میں طلاق دے دی تو وہ سب کے نزدیک 3 ہی شمار ہوں گی۔
سوائے شیعہ حضرات کے، وہ سب کے نزدیک 3 ہی شمار ہوں گی۔ تو چاہے 3 طلاق دے دی، ایک مجلس میں دے یا الگ مجلس میں دے، ہمارے ہاں 3 ہی سمجھی جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک، طلاق دینے کے بعد اس عورت کی مرضی ہے، چاہے وہ نکاح کرے چاہے وہ نکاح نہ کرے، اس کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ نکاح کرے۔ تو 3 طلاق دینے کے بعد وہ اس کی نکاح سے نکل گئی نا، جب نکل گئی اب اس کی مرضی ہے وہ کہیں نکاح کرے یا نکاح نہ کرے۔ اگر اس نے نکاح کر لیا کہیں پر، اب آگے کہیں جا کر کے اس شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات صحیح نہیں رہتے، سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد وہ عورت، وہ شخص اس کو طلاق دے دیتا ہے، اب اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلال شرعیہ۔ اب آپ مجھے بتائیں اس میں کیا قباحت ہے؟ کسی کو کوئی اعتراض ہو تو بتائیں۔ ہاں، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ طلاق دینے کے بعد اس پر پابندی نہیں ہے کہ تم نکاح کرو یا نہ کرو، اس کی مرضی ہے۔ وہ ایک بندہ میرے پاس آیا کہ حلالہ کرواتے ہیں، میری بیوی دوسرے کے پاس جائے گی، یہ میری بیوی ہے یہ دوسرے کے پاس جائے گی۔ میں نے کہا تو بھی بڑا مضبوط آدمی ہے۔ وہ ایک آدمی قضاء حاجت کے لے گیا اور اتنا سارا کیا، اس میں ایک خون کی لکیر نظر آئی۔ اب مولوی صاحب سے آ کے پوچھتا ہے یہ جو قضاء حاجت کے اوپر خون کی لکیر ہے، اس سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا اتنے ٹوکرے سے جب تیرا وضو نہیں ٹوٹا تو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے بندے 3 طلاق دینے کے بعد کہہ رہے میری بیوی، اب وہ تیری نہیں رہی ہے، اب اس کی عدت گزر گئی، اب وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، ختم ہے بات۔ اور نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، نہ نکاح پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کی مرضی ہے، اس نے کر لی اور کہیں آگے جا کر کے اس نے طلاق دے دی تو یہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی، اس میں کون سے اعتراض والی بات ہے؟ ہم لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں، مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اچھا یہ کیوں کیا؟ شریعت نے یہ پابندی کیوں لگائی کہ یہ تیرے لیے دوبارہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے؟ یہ اس لیے کیا یہ شوہر کو سزا دینا ہے۔ یہ سزا عورت کو نہیں مل رہی ہے، سزا کس کو مل رہی ہے؟ شوہر کو، کہ یہ پہلے میری بیوی تھی اور اب دوسرے کے نکاح میں جا رہی ہے۔ تو اس کو غصہ آئے گا نا، لیکن عورت کے لیے کیا ہے؟ اس نے تو ویسے بھی کہیں شادی کرنی تھی، کیا برائی ہے اس میں؟ تو یہ اس لیے حکم لگایا حلالے کا تاکہ لوگ 3 طلاقیں دینا بند کر دیں۔ ان کو پتہ ہو کہ اس کی مجھے یہ سزا ملنی ہے، جرم کی سزا ہوتی ہے نا، تو 3 طلاق دینے کی سزا یہی ہے کہ اب یہ پہلے شوہر کے لیے تب تک حلال نہیں ہو سکتی، تو سزا شوہر کو مل رہی ہے، عورت کو نہیں مل رہی۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جرم تو وہ کرے اور سزا اس کو ملے، اس کو سزا نہیں مل رہی، یہ پہلے کے نکاح سے نکل چکی ہے۔ جب پہلے کے نکاح سے نکل چکی ہے تو اب اس کی مرضی، اپنی مرضی سے وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ تو اب اس میں ہاں ایک چیز ہے، کہتے ہیں نا حلالہ کرنے والے پر لعنت آئی ہے، بات پوری کیا کرو، آدھی نہیں۔ آدھی بات کرو گے تو پھنسو گے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے بتاؤ اگر وہ الگ الگ مجالس میں 3 طلاق دے تو پھر حلالہ ہے یا نہیں ہے؟ حلالہ تو پھر بھی ہے نا، تو حلالے کو تو آپ بھی مان رہے، اس پہ کون سی رحمت آئی ہے؟ حلالہ نہیں کرو گے تو پھر حرامہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اس بنیاد پر نکاح کرتا ہے کسی عورت کا کہ تم نکاح کر لو، 1 دن کے بعد تم نے اس کو طلاق دینی ہے، اس شرط پر نکاح کر لو کہ 1 دن کے بعد آپ نے اس کو طلاق دینی ہے،
تو اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز، اور لعنت اس حلالے پر آئی ہے۔ جو اپنی مرضی سے نکاح کرتا ہے نا اس پہ لعنت نہیں ہے۔ کیا عورت کے لیے اپنی مرضی سے نکاح کرنا لعنت ہے؟ تیرے ساتھ بھی تو اپنی مرضی سے کیا تھا، تو ملعون بن گئی تھی۔ جب تو نے اس کو چھوڑ دیا تو اب وہ جا کر کہیں نکاح تو کرے گی نا۔ تو جب وہ دوسری جگہ نکاح کر رہی ہے یہ لعنت نہیں ہے۔ لعنت کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا، بتا دیا کہ جی آپ نے 1 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد 2 دن کے بعد اس کو پھر طلاق دینا ہے، یہ تو مطاع ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، لعنت اس پر آئی ہے۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا تو بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک بات سمجھے، لوگ کہتے ہیں نا کہ 3 طلاق ایک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 3 طلاق دینا حرام ہے۔ کسی کام کا حرام ہونا اور بات ہے، واقع ہونا اور بات ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاق دینا حرام ہے، اسی لیے تو اس کی سزا کیا رکھی ہے؟ حلالہ۔ اسی لیے اس کی سزا کیا رکھی ہے؟ حلالہ۔ حرام ہونا اور بات ہے، واقع ہونا اور بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بندوق اٹھا کر دوسرے کے کن پٹی پہ رکھ کے ٹریگر دبا دیتا ہے، گولی چل جاتی ہے، یہ جائز ہے؟ ہاں، تو پھر اسے مرنا بھی نہیں چاہیے نا، اس لیے کہ جائز ہی نہیں ہے تو مرے گا کیسے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کسی کام کا حرام ہونا اور بات ہے اور نافذ ہونا اور بات ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، لیکن اگر آپ نے قتل کر لیا تو وہ قتل ہو جائے گا۔ کسی کے ساتھ بدکاری کرنا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے کر لی تو ہو جائے گی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ بدکاری کر لی اب تجھے سنسار کیا جائے گا یا کوڑے لگائے جائیں گے؟ وہ کہیں کیسے بدکاری کرنا حرام ہے؟ تو بابا تو نے حرام کا ارتکاب کر لیا نا، حرام تو ہو گیا۔ تو کسی چیز کا حرام ہونا اور بات ہے اور اس پر حکم لگنا اور بات ہے۔ اگر کسی نے اس طریقے سے حلالہ کر لیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ اس طرح کرنا حرام ہے، اس پر لعنت ہے، لیکن اگر کر لیا تو حلالہ ہو جائے گا۔ جس طرح 3 طلاق دینا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے دے دی تو واقع ہو جائے گی۔ کسی کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو قتل ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ جو کہتے ہیں کہ عورت پر ظلم ہے حلالہ والی صورت میں، تو کیا ظلم ہے عورت کے اوپر؟ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تیسری ایک بات یہ ہے کہ ہندوؤں میں ایک رسم ہے جس کو نیوگ کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ اپنی بیوی کو لے جا کے کسی دوسرے مرد کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہاں سے جب حمل ٹھہرتا ہے تو واپس کر دیتے ہیں۔ یا کوئی آدمی باکمال ہے، ذہین ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، یا اور کوئی کمال ہے اس کے اندر، تو وہ کہتا ہے جی میرے بچے ہیں لیکن اس آدمی کے پاس اپنی بیوی کو بھیج دو تاکہ اس سے جو بچہ ہوگا وہ سمجھدار ہوگا، خوبصورت ہوگا، طاقتور ہوگا۔ یہ ہندوؤں میں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیوگ۔ اور اکثر کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر پہ بلاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے ہمارا نیوگ ہے ویسے تمہارا حلال ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں ان کا نیوگ اور ہمارا حلال ایک جیسے؟ اور اللہ کے بندے، حلال شرعیہ کیا ہے؟ اس نے طلاق دے دی، اس کی نکاح سے نکل گئی، اب وہ جا کر اپنی مرضی سے کہیں نکاح شرعی کر رہی ہے، وہ نکاح کر رہا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ زنا ہو رہا ہے۔ تو یہ ملحدین کے بڑے بڑے اعتراضات ہیں جو اکثر وہ اپنے چینلوں پر بکتے ہیں، اور ہمارے بچے جب اسے سنتے ہیں تو وہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ اللہم